اندھیری رات، خاموش فضا اور ایک ایسا راز جو دہائیوں سے چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ اس رات میں کون سا خوف چھپا ہے؟ کچھ کہانیاں ہم سننا تو چاہتے ہیں مگر جاننا نہیں چاہتے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس بار یہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ گاؤں کا نام پریم پور تھا، جو اپنے حسن، سرسبز کھیتوں اور خوبصورت روایات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں دو جڑواں بہنیں سیتا اور گیتا ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھیں۔ دونوں بہنیں حیرت انگیز حد تک ایک دوسرے سے مشابہ تھیں۔ ان کی موجودگی سے گاؤں کی فضا میں ایک خاص جادو تھا اور ان کے حسن کا چرچا آس پاس کے گاؤں تک تھا۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ سیتا اور گیتا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ میلے میں گئی تھیں۔ میلے میں ایک پراسرار اسٹال تھا جسے لوگوں نے پرانے عجائب کا نام دیا تھا۔ یہاں پرانی اور پراسرار چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ اسی اسٹال پر ایک قدیم مورتی رکھی تھی جس پر سیاہ رنگ کا دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی گیتا نے مورتی کو چھوا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے وجود میں داخل ہو رہی ہو۔ گیتا کا چہرہ ایک پل کے لیے زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً سنبھال لیا اور سیتا کو بتایا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، مگر سیتا کی تیز نظر نے محسوس کر لیا کہ گیتا کی آنکھوں میں ایک سرد اور خالی سی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ واپسی پر بھی گیتا خاموش اور گمسم رہی، جس نے سیتا کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ سیتا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ صرف ایک وقتی اثر ہو، مگر گیتا کے رویے میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلی اس بات کی علامت تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یوں ایک خوفناک کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کے اثرات دونوں بہنوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ سیتا نے چند دنوں بعد محسوس کیا کہ گیتا کا رویہ رفتہ رفتہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ گیتا، جو پہلے نہایت خوش مزاج اور باتونی تھی، اب زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت سی چھا گئی تھی اور اس کی باتوں میں ایک عجیب تلخی اور بیزاری آ گئی تھی۔ کبھی کبھی سیتا اسے چپکے چپکے کمرے میں اکیلے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی، جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ یہ سب دیکھ کر سیتا کی تشویش بڑھ گئی۔ ایک رات جب سیتا گہری نیند میں تھی، اسے اچانک کسی کے ہنسنے کی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گیتا کمرے میں نہیں تھی۔ سیتا کو ڈر ہوا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو رہا ہو، اس لیے اس نے فوراً گیتا کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ باہر آئی تو دیکھا کہ گیتا اندھیرے میں ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑی ہے، کسی سے باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو۔ سیتا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے گیتا کو آواز دی۔ گیتا نے پلٹ کر سیتا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی شیطانی آگ ہو۔ سیتا کی آواز پر گیتا نے دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کیا، مگر اس کے قدموں کی رفتار اور جسم کا انداز بہت عجیب تھا، جیسے وہ گیتا نہیں بلکہ کوئی اور ہو۔ جب وہ قریب آئی تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سیتا نے اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر گیتا کا جسم یک سرد تھا اور اس کا لمس اتنا خوفناک تھا کہ سیتا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد گیتا خاموشی سے اندر چلی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سیتا کو یقین ہو چکا تھا کہ گیتا پر کوئی شیطانی سایہ ہے اور وہ اب اس کے پیچھے ہے۔ سیتا کے دل میں خوف نے گھر کر لیا تھا۔ گیتا کے رویے میں تبدیلی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت اچانک جاگ جاتی اور گاؤں کے کونے کونے میں چلتے ہوئے عجیب و غریب حرکات کرنے لگتی۔ گیتا کی آواز میں ایک خوفناک بھاری پن آ گیا تھا اور کبھی کبھی وہ ایسی زبان میں بات کرنے لگتی جسے کوئی سمجھ نہ پاتا۔ سیتا کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بے حد ڈر محسوس ہونے لگا تھا، مگر وہ کسی کو یہ بات بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ آخرکار سیتا نے ہمت کر کے گاؤں کے مشہور ڈیٹیکٹیو راہول سے رابطہ کیا۔ راہول، جو اکثر مشکل اور پراسرار کیس حل کرتا تھا، سیتا کی باتیں سن کر چونک گیا۔ سیتا نے اسے بتایا کہ گیتا کس طرح دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور رات کو کیسے پراسرار جگہوں پر چلی جاتی ہے۔ راہول نے سیتا کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ گیتا کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی شام راہول گاؤں میں سیتا کے گھر آیا اور گیتا کے کمرے میں نظر رکھنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو گیتا اچانک بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر چل پڑی۔ راہول اور سیتا خاموشی سے اس کے پیچھے گئے۔ گیتا نے گاؤں کی ایک ویران جگہ کی طرف رخ کیا اور وہاں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک پراسرار زبان میں بولنا شروع کیا۔
راہول کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ گیتا پر واقعی کسی شیطانی سائے کا اثر ہے۔ اس نے سیتا کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر گاؤں کے پادری یوسف سے مدد لے جو روحانی علاج اور شیطانی طاقتوں سے نجات میں ماہر ہے۔ سیتا کو اب امید کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید پادری یوسف ان کی مدد کر سکے۔ پادری یوسف گاؤں میں اپنی روحانی طاقت اور علم کے لیے مشہور تھے۔ جب سیتا اور راہول نے ان کے سامنے گیتا کے مسئلے کا ذکر کیا تو پادری نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی یہ معاملہ عام نہیں لگتا، گیتا پر کسی شیطانی طاقت کا سایہ ہے۔ سیتا کے چہرے پر پریشانی کی جھلک دیکھ کر پادری نے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سایہ کیسے اور کب گیتا پر آیا تاکہ ہم اس کے خاتمے کا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ پادری یوسف نے گیتا کو دیکھنے کے لیے رات کے وقت ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ شام ہوتے ہی پادری سیتا کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے گیتا کے کمرے میں روحانی دعائیں پڑھنا شروع کیں۔ دعاؤں کے اثر سے گیتا نے خوفناک چیخ ماری اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک تبدیلی آنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں جیسے کوئی شیطان اس کے جسم کے اندر بیٹھا ہو۔ پادری یوسف نے راہول کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ میں دیپک جلائے رکھے اور جیسے جیسے پادری دعائیں پڑھتے گئے گیتا بے چینی سے تڑپتی رہی۔ اچانک اس کے منہ سے ایک مردانہ گونجدار آواز آئی، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ سنتے ہی سیتا اور راہول کا دل دہل گیا۔ پادری نے اپنی دعا کا عمل تیز کر دیا اور گیتا پر پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ گیتا کے جسم میں موجود شیطانی طاقت نے پادری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر پادری نے اپنی دعاؤں کی طاقت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ گیتا کی چیخیں بلند ہوتی گئیں اور اس کے جسم سے ایک سرد ہوا کا جھونکا نکلا، مگر وہ ابھی بھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئی تھی۔ پادری نے سیتا اور راہول کو بتایا، یہ کوئی معمولی شیطانی سایہ نہیں بلکہ یہ ایک پرانی اور خطرناک روح ہے جو گیتا کو مکمل طور پر قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں مزید گہرائی سے اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا اور ایک خاص رسم کے ذریعے اس شیطان کو نکالنا ہوگا۔ پادری نے انہیں اگلی رات کے لیے تیار رہنے کو کہا کیونکہ اب وہ ایک بڑی جنگ کا آغاز کرنے والے تھے جس میں ہر ایک کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ اگلی رات پادری یوسف، سیتا اور راہول نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے ویران مندر میں جانے کا ارادہ کیا جہاں قدیم روحانی رسمیں انجام دی جا سکتی تھیں۔ مندر گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا اور وہاں کا ماحول ہمیشہ ہی سنسان اور سرد ہوتا تھا۔ یہ رات ان کے لیے ایک فیصلہ کن رات تھی کیونکہ گیتا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس پر شیطانی سایہ نہ صرف اس کے جسم کو کنٹرول کر رہا تھا بلکہ اس کی روح کو بھی تاریکی میں دھکیل رہا تھا۔ رات کے وقت سیتا، راہول اور پادری یوسف گیتا کو لے کر مندر پہنچے۔ گیتا اس وقت بے ہوش تھی جیسے اس میں کسی اور طاقت کا قبضہ ہو۔ پادری یوسف نے مندر میں شمع روشن کی اور مختلف مقدس دھاگے باندھ کر ایک دائرہ بنایا تاکہ شیطانی قوت اس دائرے سے باہر نہ جا سکے۔ گیتا کو دائرے کے درمیان بٹھایا گیا اور پادری نے مخصوص روحانی دعائیں پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی پادری نے دعائیں پڑھی، گیتا نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی آنکھیں کھل گئیں جو کہ خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ گیتا کی حالت اتنی خوفناک ہو گئی کہ سیتا کا دل خوف سے کانپنے لگا، مگر راہول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ اچانک گیتا کے منہ سے ایک زوردار آواز آئی، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ یہ آواز کسی مرد کی تھی اور اس میں اتنی وحشت تھی کہ مندر کی دیواریں تک کانپ گئیں۔ پادری نے اس خوفناک طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے دعاؤں کا عمل جاری رکھا۔ گیتا کا جسم ہوا میں بلند ہونے لگا اور اس کے بال کھل کر بکھر گئے۔ وہ بے قابو ہو کر چیخ رہی تھی اور اس کا جسم ایک انجان طاقت کے زیر اثر لرز رہا تھا۔ پادری نے مقدس پانی کی چھڑکاؤ شروع کی جس سے گیتا مزید بے چین ہونے لگی۔ شیطانی طاقت نے اس کے جسم کو کنٹرول کرتے ہوئے پادری پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر دائرے کی طاقت نے اس شیطانی قوت کو روکے رکھا۔ پادری یوسف نے راہول کو اشارہ کیا کہ وہ دعا کا عمل تیز کرے اور شمع روشن رکھے۔ اچانک گیتا کے جسم سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا جو کمرے میں چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ پادری نے اپنی آخری دعا پڑھتے ہوئے اس شیطانی طاقت کو مندر کی دیواروں میں قید کر دیا۔ گیتا زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور اس کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ یہ رات بخیریت گزر گئی، مگر پادری نے خبردار کیا
کہ یہ شیطان مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، جو دوبارہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ گیتا کو مندر میں محفوظ کر لیا گیا تھا، مگر پادری یوسف کو ابھی بھی شک تھا کہ یہ شیطانی طاقت پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ گیتا کو ہوش آنے پر اس نے سیتا کو پہچان لیا اور اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ گیتا نے اعتراف کیا کہ جب اس نے میلے میں وہ پراسرار مورتی چھوئی تھی، تب سے اس کے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم اور روح پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہو۔ گیتا کی حالت بہتر ہونے کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ شاید خطرہ ٹل گیا ہے، مگر ایک رات جب سب سو رہے تھے، سیتا نے کمرے کے باہر عجیب سی سرسراہٹ سنی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی کی موجودگی اس کے قریب ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گیتا ایک بار پھر عجیب انداز میں کھڑی ہے اور اس کی آنکھیں پھر سے سرخ اور بے جان تھیں۔ گیتا نے سرگوشی میں ایک بھیانک آواز میں کہا، تم لوگ مجھے یہاں سے قید نہیں کر سکتے، میں گیتا کے جسم میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ یہ سن کر سیتا کے دل میں خوف اور مایوسی چھا گئی۔ اس نے فوراً پادری یوسف کو اطلاع دی اور راہول کو بلایا۔ پادری یوسف جلدی سے وہاں پہنچے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، گیتا نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور اپنے جسم کو غیر معمولی انداز میں موڑنے لگی، جیسے کوئی اور اس کے جسم کو کنٹرول کر رہا ہو۔ پادری نے محسوس کیا کہ اس بار شیطانی طاقت مزید مضبوط ہو چکی ہے۔ انہوں نے گیتا کو ایک مخصوص جگہ بٹھایا اور مقدس کتاب کھول کر دعائیں شروع کر دیں۔ گیتا زور زور سے چیخنے لگی اور اس کی آواز میں ایک غیر انسانی کڑواہٹ تھی، جیسے کوئی شیطان اس کی زبان سے بول رہا ہو۔ پادری نے اسے قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر شیطانی طاقت اس بار پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ گیتا کے جسم نے ایسی حرکات شروع کر دی جو عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ پادری نے راہول کو اشارہ دیا کہ وہ باقی لوگوں کو بھی بلا لے تاکہ اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ اب سیتا، راہول اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے پادری کے ساتھ دعا میں شرکت کی اور سب نے گیتا کے لیے اپنی دعائیں بلند کی، مگر اس رات کا اندھیرا اور خوفناک سائے بتا رہے تھے کہ یہ شیطان بآسانی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ پادری یوسف، سیتا، راہول اور دیگر گاؤں والے گیتا کو بچانے کے لیے پوری رات دعاؤں میں مصروف رہے، مگر شیطانی طاقت مسلسل ان پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات کے بعد پادری نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گیتا پر پڑے اس سائے کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھا جائے۔ انہوں نے گاؤں کے پرانے کتب خانے کا رخ کیا، جہاں پراسرار اور پرانی کہانیوں کے دستاویزات محفوظ تھے۔ پادری یوسف نے پرانی کتابوں میں گہرائی سے مطالعہ شروع کیا اور بالآخر ایک پرانی کہانی دریافت کی۔ یہ کہانی اس وقت کی تھی جب گاؤں میں ایک شیطان صفت جادوگر رہتا تھا جس کا نام کال نات تھا۔ اس نے اپنی شیطانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے معصوم لوگوں کی روحیں قید کی اور مختلف اشیاء جیسے مورتیوں میں اپنی طاقت کو مقید کر دیا۔ اس کے بعد کال نات کو لوگوں نے جلا وطن کر دیا، مگر اس کی بدروح نے قسم کھائی کہ وہ واپس آئے گا اور انتقام لے گا۔ پادری یوسف نے محسوس کیا کہ گیتا کی حالت اور میلے میں موجود پراسرار مورتی کا واقعہ اسی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مورتی دراصل کال نات کی قید شدہ بدروح تھی جو گیتا کے لمس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ انکشاف سن کر سیتا اور راہول کا دل دہل گیا۔ پادری نے کہا، کال نات کی بدروح عام دعاؤں سے قابو میں نہیں آئے گی، ہمیں ایک مخصوص اور پیچیدہ رسم ادا کرنی ہوگی تاکہ اس شیطانی طاقت کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جا سکے۔ پادری نے سیتا اور راہول کو ہدایت دی کہ وہ گاؤں کے بزرگوں سے مدد لیں اور ان کے ساتھ مل کر مندر کی خاص جگہ پر وہ رسم ادا کریں۔ اس رسم کے دوران انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہ واحد راستہ تھا گیتا کو آزاد کرانے کا۔ سیتا نے آنسوؤں کے ساتھ عہد کیا کہ وہ اپنی بہن کو اس شیطانی چنگل سے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اگلی رات وہ سب پادری کے ساتھ اس خاص رسم کے لیے تیار ہو گئے اور مندر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ان کے دل میں خوف بھی تھا کہ شاید ہی ان کی آخری رات ہو۔ گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر سیتا اور راہول نے پادری یوسف کی رہنمائی میں ایک خاص رسم کی تیاری شروع کر دی۔ یہ رسم نہایت پیچیدہ تھی اور اس کے لیے مختلف مقدس اشیاء اور خاص جڑی بوٹیاں درکار تھیں۔ بزرگوں نے انہیں بتایا کہ یہ جڑی بوٹیاں صرف خاص موسم میں ہی ملتی ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کرنا پڑے گا۔ سیتا، راہول اور پادری یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی صبح اس سفر پر روانہ ہوں گے۔
انہوں نے اپنی ضروریات کو جمع کیا، جیسے کہ تیل کی شمعیں، جڑی بوٹیاں اور دیگر مقدس اشیاء۔ رات کو سب نے ایک جگہ جمع ہو کر گیتا کی صحت اور اس کی رہائی کے لیے دعائیں کی۔ صبح ہوتے ہی سیتا اور راہول نے اپنے سفر کی تیاری کی۔ گاؤں کے کچھ بزرگ ان کے ساتھ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ سفر کے دوران سیتا اور راہول نے ایک دوسرے سے ہمت بندھائی، مگر دل میں خوف بھی تھا کہ کیا وہ اپنی بہن کو بچا سکیں گے یا نہیں۔ جب وہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی انہیں گھنے جھاڑیوں سے گزرنا پڑا تو کبھی چٹل پہاڑوں پر چڑھنا پڑا۔ جنگل کی خاموشی میں عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھیں، مگر پادری یوسف نے انہیں تسلی دی کہ اگر وہ متحد رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جنگل کی گہرائی میں پہنچ کر انہیں ایک پراسرار جڑی بوٹی ملی جو ان کی رسومات کے لیے ضروری تھی۔ جب انہوں نے اس بوٹی کو اٹھایا تو اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ان کے ارد گرد کا ماحول خوفناک ہو گیا۔ گیتا کی حالت سے جڑی شیطانی طاقت نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیتا اور راہول نے اپنے دلوں میں ہمت جمع کی اور اپنے ارادوں کو مضبوط کیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے فیصلہ کن تھا۔ انہیں فوری طور پر واپس لوٹنا تھا اور جڑی بوٹیاں لے کر رسم کے لیے تیار ہونا تھا، مگر کیا وہ گیتا کی شیطانی طاقت سے لڑنے کے لیے کافی تیار تھے؟ ان کے دل میں یہی سوال گردش کر رہا تھا جب وہ واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں واپس پہنچ کر سیتا، راہول اور پادری یوسف نے گیتا کو مندر کے مخصوص کمرے میں بٹھایا۔ ان کے ساتھ بزرگوں نے بھی شرکت کی تاکہ اس آخری رسم کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ سب نے دل میں عزم باندھ لیا کہ وہ گیتا کو اس شیطانی چنگل سے آزاد کریں گے۔ پادری یوسف نے مقدس اشیاء کو ترتیب دیا اور جڑی بوٹیوں کو مخصوص طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رسم نہایت اہم اور خطرناک ہے، کیونکہ اگر کچھ غلط ہوا تو شیطانی طاقت دوبارہ آزاد ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی جبکہ راہول اور سیتا نے گیتا کو ہمت دلائی۔ گیتا، جس کی حالت بگڑ چکی تھی، اس نے ایک بار پھر خوفناک چیخ ماری۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ پادری نے اپنی طاقت سے بھرپور دعائیں شروع کیں اور گیتا کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ انہیں جلد ہی عمل کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر انہوں نے گیتا کو آزاد کرنے کا عزم کیا اور رسم کی تیاری مکمل کی جو کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ آخری رسم کے آغاز کے ساتھ ہی مندر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ پادری یوسف نے سب کی توجہ مرکوز کی اور دعا پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ الفاظ ادا کر رہے تھے، گیتا کی حالت میں بدحالی اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہو گئیں اور اس کا چہرہ خوفناک مسکراہٹ سے بھر گیا۔ پادری نے جڑی بوٹیوں کو مخصوص طریقے سے استعمال کرتے ہوئے گیتا کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ وہ دعا پڑھتے رہے۔ اچانک گیتا کے جسم سے ایک زوردار چیخ نکلی، جیسے کوئی طاقتور روح اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ گیتا کے جسم میں ایک جھٹکا آیا اور اس کی حالت اچانک بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی شیطانی طاقت کمزور ہوئی، گیتا نے ایک آخری چیخ ماری اور اچانک بے ہوش ہو گئی۔ سب نے مل کر گیتا کو گلے لگا لیا۔ پادری نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اب آزاد ہے، مگر ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس لمحے نے گاؤں والوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی۔